السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج کا ہمارا یہ جو مل بیٹھنا ہے اور یہ جو کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے، ذی الحجہ کے فضائل، ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کے فضائل سے متعلق ہے اور ان میں کیے جانے والے اعمال سے متعلق ہے، اور قربانی کا جو وجوب، جو قربانی کی جاتی ہے اس کے فضائل اور مسائل سے متعلق انشاءاللہ یہ کلاس ہماری اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کلاس میں انشاءاللہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی جو فضیلت ہے اور ان سے متعلق جو اعمال ہیں، تکبیر تشریق کے مسائل ہیں، قربانی کے فضائل، قربانی کس پر واجب ہے، جانور خریدتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، پھر جانور خریدنے کے بعد عید کے دن تک کیا کیا کام کرنے ہیں، عید کے دن کی حقیقت، مصنون اعمال، ذبح کرنے کے وقت کے جو مسائل ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے جو دن ہیں، ان دنوں سے متعلق حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو دن ہیں، ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے گا اللہ کے ہاں اور دنوں کے مقابلے میں وہ عمل زیادہ محبوب ہوگا، زیادہ مقبول ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، جس سے ان 10 دنوں کی فضیلت کا معلوم چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبادت کے ذریعے اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور عبادت کا یہ ایک بہترین موسم ہے۔ ایک موسم تو عبادت کا گزر گیا، رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ، وہ بھی اللہ سے قریب ہونے کا ایک مہینہ تھا، ایک موسم تھا، ایک موقع تھا۔ اب یہ دوسرا عبادت کا موقع اور موسم شروع ہو رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ تو ایک حدیث میں تو اس کی یہ فضیلت آئی ہے کہ ان 10 دن میں انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اور دنوں کے مقابلے میں۔ پھر ان 10 دنوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے کہ کون کون سا عمل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت اللہ کے ہاں عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ یکم ذی الحجہ یعنی چاند جب نظر آ جائے گا، تو چاند نظر آنے کے بعد یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ یعنی چاند رات والے دن تک ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 1 سال کے روزوں، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ 9 روزے بنتے ہیں۔ اگر کوئی 9 روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے 9 سال کے روزے رکھ لیے۔ اور پھر اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ہر رات کی عبادت، یعنی جب چاند نظر آ جائے تو یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی جتنی راتیں ہیں، تمام راتوں کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ شب قدر یہ وہی ہے جس کو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، 21ویں شب کو، 23ویں شب کو، 25ویں کو، 27ویں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑا اپنا فضل فرمایا ہے کہ ذی الحجہ کی ہر رات کو شب قدر کے برابر قرار دے دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ رمضان میں تو عبادات کا لوگ اہتمام کرتے ہیں، بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں، مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں، مساجد بھی آباد ہیں، گھروں میں بھی عبادت کا ذوق ہے، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 رات جو اتنے قیمتی ہیں، ان میں جس قدر عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں نظر آتا۔ جبکہ فضیلت دیکھیں کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر۔ رمضان میں تو شب قدر تلاش کی جاتی ہے اور وہ آخری عشرے میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، یہاں پہ تو ساری راتیں شب قدر ہیں۔ تو دوسری چیز اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ذی الحجہ جب مہینہ شروع ہو جائے تو رات کو کچھ نہ کچھ عبادت کر کے سوئیں، اور اگر روزہ رکھیں گے تو یقیناً سحری کے لیے اٹھیں گے تو تہجد بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو شاید تہجد میں جب اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، سحری کریں گے تو شب قدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام ہو خاص طور پر۔ پھر
یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کے ہر روزے کی فضیلت آئی۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید سے ایک دن پہلے، جس کو کہتے ہیں چاند رات والا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس ایک روزے سے اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے کے گناہ اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک سال پہلے کے گناہ اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، یعنی اگر عید جمعے کی ہوتی ہے تو یہ جمعرات کا دن پڑے گا، اور اگر ہفتے کی عید ہوتی ہے تو یہ جمعے کا دن پڑے گا۔ تو یہ جو 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، جمعرات کا ہو یا جمعے کا دن ہو، یہ جو آخری دن ہے، اس دن کے روزے کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی ذات سے قوی امید رکھتا ہوں کہ اس روزے رکھنے کی برکت سے ایک سال پہلے کے گناہ اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اتنی ساری فضیلتوں کے ہوتے ہوئے ہم روزے نہ رکھیں، راتوں کو عبادت نہ کریں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنے گناہوں کی معافی کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنے نامہ اعمال میں عبادت کے ذریعے اضافہ کرنے کی، ہمیں ضرورت نہیں شب قدر کی عبادت کی۔ یہ تو اس سے تو یہ معلوم چلتا ہے، جبکہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم کس قدر گناہوں میں، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بھرے ہوئے ہیں، ہماری زندگیاں گناہوں سے سیاہ ہو رہی ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روزوں کی فضیلت صحابہ کو معلوم چلی تو صحابہ نے ارادہ کیا کہ ہم تو ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے، اتنی فضیلت والا عمل ہے۔ تہجد کا معلوم چلا تو کہنے لگے ہمیشہ ہم تہجد پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی افطار کیا کرو، اور پوری پوری رات نہ جاگا کرو، تھوڑا بہت سویا بھی کرو، تہجد بھی پڑھا کرو۔ تو وہاں صحابہ جو گناہوں سے محفوظ ہیں، وہاں تو عبادت کا اتنا ذوق کہ عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم کروا رہے ہیں، اور یہاں پہ تو اتنے سارے گناہ ہیں، ہمیں کس قدر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہم تو عبادت میں بہت سستی کرتے ہیں۔ تو اس چیز کے ان فضائل سے، ان احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ یکم ذی الحجہ جیسے ہی شروع ہو، ایک تو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں کہ روزے کی ابھی سے ارادہ ہو، ابھی سے نیت ہو، ابھی سے ارادہ اور نیت ہو۔ اور ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، تو کم از کم فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے لازم ہو، لازم۔ مرد حضرات مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں، خواتین اپنے اپنے وقت پر نماز پڑھیں، یہ نہ ہو کہ فجر قضا کر کے پڑھ رہی ہیں سورج نکلنے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ رات کو اگر اٹھنے کی توفیق دے تو تہجد بھی ضرور پڑھیں۔ شب قدر، یعنی شب قدر کا مطلب، شب قدر کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ شب قدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس ایک رات کی عبادت پر 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کوئی ان 10 راتوں کو جاگتا ہے، 10 راتوں میں عبادت کرتا ہے، یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک وہ 10 کی 10 راتوں کو عبادت کرتے ہیں، تو آپ حساب لگا لیں، 1000 مہینے، ہر رات 1000 مہینے، تو 1000 کو آپ ضرب دے دیں 10 سے، تو کتنی بڑی عبادت ہمارے نامہ اعمال میں آ جائے گی، کتنی بڑی عبادت کا ذخیرہ ہمارے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ تو اس کا خاص اہتمام ہو کہ عبادت ہاتھ سے نہ جائے۔ اب خیال دل میں یہ آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم کون سی عبادت زیادہ کریں، تو قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، ذکر اذکار بھی عبادت ہے، نمازیں اور نوافل بھی عبادت ہیں، سب عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، اور نہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی اور دن کا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ یہ دن بھی بڑی عظمت والے ہیں، ان میں کیے جانے والے اعمال بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب پسندیدہ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم ان دنوں میں کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے کثرت سے ان تسبیحات کا ورد رکھیں، روزہ بھی ہو اور زبان پر تسبیحات بھی جاری ہوں، تو انشاءاللہ یہ 10 دنوں کی فضیلت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ پھر ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو چاند نظر آنے سے قبل اپنے بال کاٹ لو۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ جس کی قربانی، جو قربانی کر رہا ہو، وہ اپنے بال اور ناخن اس وقت تک نہ کاٹے جب تک کہ اس کی قربانی کے جانور پر چھری نہ چل جائے۔ جب قربانی کے جانور پر چھری چل جائے پھر وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، لیکن یہ مستحب ہے، کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، باعث ثواب ہے، اگر کوئی نہیں کر سکے تو گناہ نہیں ہے۔ تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں کہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ، بال وغیرہ کاٹ لیں، اور جب چاند نظر آتے تو یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے، 10 ذی الحجہ والے دن قربانی، جب اپنی قربانی، اپنے جانور کی قربانی ہو جائے
اس وقت ناخن اور بال کاٹے. تو یہ ایک مستحب عمل ہے. اب ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا ایک خاکہ، ایک خلاصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے دن کن اعمال کے ساتھ کس طرح گزارنے ہیں. پہلا عمل عبادات کا خوب اہتمام کرنا ہے. نمازوں کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام، سبحان اللہ الحمدللہ تسبیحات کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، خوب عبادات کو بڑا چڑھا کر کرنا ہے. یعنی ہماری عبادات میں اضافہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ جیسے ہماری عام دنوں کی زندگی گزر رہی ہے اسی طرح ہماری زندگی گزرتی رہے، نہیں، بلکہ زندگی میں کچھ تبدیلی آئے، فرق آئے، عبادات میں کچھ اضافہ ہو. تو ایک تو یہ کہ عبادات کا خوب اہتمام. دوسرا روزہ، یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک ہر دن کا روزہ رکھنا ہے. بالخصوص 9 ذی الحجہ کا روزہ خاص اہتمام کے ساتھ رکھنا ہے. اس کا تو خاص اہتمام کرنا ہے کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. اور تیسری چیز، ان 10 دنوں میں کیا کرنی ہے؟ رات کی عبادت. رات کو جاگ کر جس قدر ممکن ہو خوب عبادت کرنا ہے. رات کو کوشش تو یہ ہو کہ تہجد کے لیے اٹھیں اور خوب دعائیں کریں، خوب نوافل پڑھیں، اور اسی وقت سحری بھی کر لیں، روزہ بھی رکھ لیں. تو 3 کام ہو گئے. چوتھا کام جس کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ یکم ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے قربانی ہونے تک بال اور ناخن نہ کاٹے. اور 5واں عمل تکبیر تشریق کا. عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد فوراً بلند آواز سے 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. 1 مرتبہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور خواتین بھی پڑھیں گی، ان کے لیے بھی واجب ہے، وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی. مرد تو مسجدوں میں ہوتے ہیں تو وہاں تو جماعت کے ساتھ نماز کے اختتام پر سب زور سے پڑھتے ہیں تو مردوں کو تو یاد رہتا ہے. خواتین عموماً گھروں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے بھول جاتی ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ گھر میں خواتین نماز پڑھتی ہوں وہاں پہ تکبیر تشریق لکھ کر لگا دیں تاکہ نماز کا سلام پھرے تو سامنے تکبیر تشریق لکھی ہوئی ہوگی گھر پہ تو یاد آ جائے گی. تو جس طرح یہ تکبیر تشریق پڑھنا مردوں پر واجب ہے، اسی طرح یہ تکبیر تشریق پڑھنا خواتین پر بھی تو واجب ہے. فرق اتنا ہے کہ خواتین گھر میں پڑھیں گی، آہستہ آواز سے پڑھیں گی، مرد مسجدوں میں پڑھیں گے، بلند آواز سے پڑھیں گے. اور اگر مرد کی نماز جماعت سے مسجد میں نہیں پڑھتے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر میں ہی مرد بلند آواز سے پڑھیں گے. خواتین ہر صورت میں آہستہ آواز سے پڑھیں گی. تو یہ 5 اعمال ہیں ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جانے والے 5 اعمال. عبادات کا خوب اہتمام، اور دن کا روزہ، اور رات کو جاگ کر عبادت کرنا، شب قدر کی عبادت. اور بال اور ناخن اس کے لیے اس آدمی کے لیے حکم ہے جس کی قربانی کرنے کا ارادہ ہو. اور 9 ذی الحجہ یعنی عید سے 1 دن پہلے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی عید کے چوتھے دن عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد فوری طور پر سنتوں سے پہلے سلام پھیرتے ہی 1 مرتبہ تکبیر تشریق، مردوں کے لیے بلند آواز سے اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یکم ذی الحجہ، یہ جو عشرہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے اور یہ جو مبارک راتیں آ رہی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. اور اللہ قسم انہی چیزوں کی کھاتے ہیں جو کوئی چیز قابل یعنی اہتمام والی چیز ہو، اہم چیز ہو، جس کی کوئی قدر اور منزلت اور عظمت ہو. تو یہ 10 راتیں جو آ رہی ہیں، چاند دیکھتے ہی رات شروع ہو جائے گی، یہ کوئی معمولی راتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اہمیت والی راتیں ہیں. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ولیال عشر کہہ کر قسم کھائی ہے. تو یہ ہم چاہیں تو بہت کچھ ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں عبادتوں کے ذریعے سے. اور گناہوں سے بچ کر، گناہوں سے اپنے کو خوب بچائیں. کوئی بھی گناہ ہماری زندگی میں نہ ہو، ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ ہو، لیکن ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی والے کوئی کام بھی نہ ہو. اب اس میں جو 10 ذی الحجہ کی فضائل ہیں اس کا مختصر سا خلاصہ ہے، خاکہ سا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کی یہ جو یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے جو دن ہیں اور یہ 10 راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ولیال عشر. اس سے معلوم چلتا ہے کہ یہ 10 راتیں بہت اہمیت والی ہیں، بہت اہم ہیں. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل کرنا ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو. اس سے بھی ان 10 دنوں کی فضیلت معلوم چلتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن اللہ کے ہاں نہیں. اللہ کے ہاں یہ جو 10 دن ہیں
یہ بہت عظمت والے دن ہیں. ان 10 دنوں میں حج ہے، ان 10 دنوں میں قربانی کی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ دن بڑے اہمیت والے ہیں اللہ کے ہاں. پھر عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ عبادت کسی دن کی نہیں. یعنی انسان سارا سال عبادت کرتا ہے، ثواب ملتا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت ملتی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. پھر پانچویں چیز کیا ہے؟ قربانی کرنے والا اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کے روزے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کی گناہوں کی معافی ہے. 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، عرفہ کے روزے میں ہر ملک کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، لہذا جس دن پاکستان میں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہوگی وہی پاکستان میں یوم عرفہ کہلائے گا، اگرچہ اس دن مکہ مکرمہ میں عید کا دن ہوگا. یوم عرفہ کو عرفہ وقوف عرفہ ہی کی وجہ سے نہیں کہتے، بلکہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب یا مناسک کی معرفت ہوئی تھی، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. یوم عرفہ کو وقوف عرفہ کی وجہ سے عرفہ کا دن نہیں کہتے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب میں اللہ نے جو حکم دیا تھا اس عبادت کی تکمیل کی تھی، یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، تو اس لیے اس دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. پھر عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن نہیں مرے گا. ان راتوں کی خاص طور پر حدیث میں فضیلت آئی ہے. عیدین کی جو 2 راتیں ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، جو عید الفطر کی چاند رات اور عید الاضحیٰ کی چاند رات، ان دونوں راتوں کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل اس دن زندہ رکھیں گے جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے. قیامت کا دن سب گھبرائے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ادھر ادھر بھاگتے ہوں گے. تو یہ جو چاند رات عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ جو چاند رات کہلاتی ہے نا، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور ان راتوں میں ہم عید الفطر کی چاند رات میں تو شاپنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، خریداری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے چپلے، اور عید الاضحیٰ کی چاند رات میں ہم جانوروں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، جانوروں کے لینے دینے میں مصروف ہوتے ہیں، خریدنے میں. جبکہ یہ دونوں راتیں بڑی قیمتی ہیں، حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے 8 9 ذی الحجہ اور عیدین اور شب برات، یہ 5 راتیں ہو گئیں، 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات اور چاند رات 10 ذی الحجہ کی رات اور شب برات 15 شعبان کی رات، یہ 5 راتوں کو جس نے زندہ کیا یعنی عبادت کے ذریعے گزارا تو اس پر جنت واجب ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے. کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے کہ ہم یکم ذی الحجہ سے ہر رات کو جاگ لیں گے تو 3 راتیں تو یہ ہو گئیں، 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، عید کی رات، اور عید الفطر کی رات کو بھی جاگ لیں گے 4 راتیں ہو گئیں، اور شب برات کی رات کو بھی سب جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں 5 راتیں ہو گئیں. تو ان 5 راتوں میں اگر ہم نے عبادت کر لی تو جنت واجب ہے. کتنی بڑی فضیلت کی باتیں ہیں. ہم ان راتوں کو کھیل کود میں گزارتے ہیں. عید الفطر کی رات خریداری میں گزرتی ہے، شاپنگ کپڑوں کی خریداری میں گزرتی ہے، اور عید الاضحیٰ کی تمام راتیں یعنی 5 ذی الحجہ کے بعد قربانی کے جانور کی خریداری میں گزر جاتی ہیں. ایک شب برات کی راتیں 15 شعبان کو لوگ عبادت کرتے ہیں. تو یہ 5 راتیں ہیں، اگر کوئی ان 5 راتوں کو عبادت میں گزار دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں. تو عیدین کی دونوں راتیں بھی ان 5 راتوں میں شامل ہیں، عید الفطر کی رات، میٹھی عید کی رات، اور بقر عید کی رات، دونوں راتیں. تو جہاں ہم اور راتوں کی قدر کرتے ہیں، شب قدر کی راتوں کی قدر کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں عیدین کی راتوں کی بھی قدر کرنی چاہیے، ان میں بھی عبادت کرنا چاہیے. اب ایک اہم مسئلہ شروع ہو رہا ہے، تکبیر تشریق. میں نے تکبیر تشریق کے بارے میں یہ تو آپ کو بتا دیا کہ تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھنی ہے. 9 ذی الحجہ یعنی چاند رات والے دن صبح فجر کی نماز سے لے کر عید کے چوتھے دن تک پڑھنی ہے. دیکھیے گا ذرا کن الفاظ میں پڑھنا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کب پڑھنا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا ہے. کس نماز کے بعد پڑھنا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد اور بقرہ عید کی نماز کے بعد. یعنی عید کی نماز جو مرد حضرات پڑھا کرتے ہیں، عورتوں پر تو عید کی نماز نہیں ہے، عورتیں تو گھر میں رہتی ہیں، خواتین گھر میں رہتی ہیں. مرد حضرات عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ آتے ہیں تو عید کی نماز کے بعد بھی سب نے پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا واجب ہے؟ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. 1 سے زیادہ نہ پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. کس کو پڑھنا چاہیے؟ کون کون لوگ پڑھیں گے؟ امام پڑھے گا، مقتدی پڑھے گا، مسبوق پڑھے گا. مسبوق کہتے ہیں اس شخص کو جس کی کوئی رکعت نکل گئی ہو، جو امام کی نماز شروع ہونے کے بعد شامل ہوا ہو. اب وہ جب رکعت پوری کرنے کے بعد سلام پھیرے گا تو اس وقت پڑھے گا، اپنی زور سے پڑھے گا. منفرد جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، چاہے مسجد میں پڑھ رہا ہو، گھر میں پڑھ رہا ہو، وہ بھی زور سے پڑھے گا. خواتین ایسا. دیہاتی بھی پڑھیں گے، دیہات میں رہنے والے. مقیم
شہر میں رہنے والے مسافر، سفر کرنے والے مرد و عورت سب پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ اگر کوئی تکبیرات کہنا بھول گیا، پڑھنا بھول گیا، تو اس پر صرف استغفار ہے، توبہ اور استغفار ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تکبیرات کہنے کا جو وقت ہے وہ نماز کی فوری بات ہے۔ اب اگر کسی آدمی نے نماز کا سلام پھیرا بھول گیا، سنتیں شروع کر دیں، سنتوں کے بعد اس کو یاد آیا، تو اب پڑھنے کا یہ وقت نکل چکا ہے، تو لہٰذا تکبیرات تشریق کی کوئی قضا نہیں ہے، توبہ اور استغفار کے ذریعے ہے بس۔ یہاں تک تو الحمدللہ ہمارے جو ہم نے یہاں تک پڑھا عشرہ ذی الحجہ کے فضائل الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی ہماری یہ آواز سن رہے ہیں ضرور ان 10 دنوں کی خوب قدر کریں گے اور ان 10 راتوں کی خوب قدر کریں گے، اور قدر کن اعمال سے کرنی ہے وہ اعمال بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، بس ان اعمال کا اہتمام کر لیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور خوب تلاوت اور خوب راتوں کی عبادت اور خوب اللہ کو منانے کی فکر کریں۔ یہ اللہ کے منانے والے دن آ رہے ہیں، جیسے رمضان اللہ کو منانے والے دن تھے، منانے والا مہینہ تھا، اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ آیا تھا، تو رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن بھیجے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کوشش یہ ہو کہ ان دنوں کا خوب اہتمام سے عبادت میں گزر جائے۔ آگے فضائل قربانی شروع ہو رہے ہیں۔ فضائل قربانی میں تفصیل سے میں انشاءاللہ اگلی سلائڈ میں بیان کروں گا تھوڑی اس کی۔ فضائل قربانی سے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ بقرہ عید یعنی عید کے دن قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں، قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ کوئی یہ چاہے کہ میں قربانی نہ کروں اور یہ پیسے میں کسی کی شادی میں لگا دوں، یا میں عید والے دن ان پیسوں سے کوئی کھانا خرید کر لوگوں میں تقسیم کر دوں، تو نہیں، قربانی کا عمل قربانی سے ہی پورا ہوگا، قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے عید والے دن۔ کوئی یہ چاہے کہ میں قربانی نہ کروں، مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرتا رہوں، نفلی عبادت کرتا رہوں، نوافل پڑھتا رہوں، نہیں، قربانی کے لیے خود بندہ حاضر ہو، قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا قربانی کے جانور خریدنے کے لیے رقم خرچ کرنا اور چیزوں میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہر بال کی عوض ایک نیکی ہے۔ قربانی سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ حکم الہی پر مال اور اولاد سب قربان کر دینے کا جذبہ ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل پر چھری چلاؤ، تو اللہ کا حکم تھا، انہوں نے دیر نہیں کری کہ میرا بیٹا ہے میرے ہاتھ سے ذبح کیسے کروں اس کو، نہیں، حکم الہی پر فوراً اپنی اولاد حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرا ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ تمام نفسانی خواہشات قربان کر دینے کا جذبہ۔ جب ہم اللہ کے نام پر ایک جانور کو قربان کر رہے ہیں تو اپنی بری خواہشات، وہ خواہشات جو اللہ کی نافرمانی کی خواہشات ہمارے دلوں میں اٹھتی ہیں، ان کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیں گے، آئندہ نہیں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی خواہش پوری کروں گا۔ نمبر 3، حکم الہی کے مقابلے میں اعزہ و احباب، بیوی، بچے، ماں باپ، خاندان، قوم، وطن، کسی کو ترجیح نہ دینے کا جذبہ۔ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے آگے تو کوئی خاندان کیا، بیوی بچے کیا، والدین کیا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کا حکم ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہمیں قربانی سے سبق حاصل ہونا چاہیے۔ اب قربانی کی فضیلت ذرا تفصیل سے ہمارے سامنے آئے گی۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ کتنی پیارا عمل ہے قربانی کا عمل، کتنا پیارا عمل ہے کہ اس دن 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جانور کو ذبح کرنا، چھری چلانا۔ اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جو جانور اس نے قربانی کیا تھا اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر، قربانی کا یہ جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ ہوں گی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا بہت زیادہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خوب خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ تو یہ اتنی فضیلتیں ہیں قربانی کی، پھر بھی لوگ سوچتے ہیں قربانی کروں نہ کروں۔ ہم نے تو اپنے اکابرین کے بارے میں یہ سنا ہے، اللہ کے جو نیک بندے مقبول بزرگان دین کے بارے میں سنا، وہ ایک قربانی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کئی قربانیاں کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ تقریباً 60 قربانیاں کیا کرتے تھے، 60 قربانی یعنی 60 لوگوں کی طرف سے وہ قربانی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے، پھر ازواج مطہرات کی طرف سے، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، امی عائشہ، امی خدیجہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، پھر اپنے بزرگوں کی طرف سے، پھر اپنے والدین کی طرف سے. تو قربانی یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، یہ کوئی ایک حصہ لینے سے تھوڑی، ایک حصہ لینے سے واجب ادا ہو جاتا ہے، فضیلت بھی مل جاتی ہے. لیکن اس میں کمی کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، مال دیا ہے، تو کئی قربانیاں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری قربانیاں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری قربانیاں کی تھی. آپ نے تو کئی اونٹ ذبح کیے تھے اللہ کے نام پر. تو ہمیں بھی اس فریضے کو ان فضیلت کی روشنی میں بہت اہتمام سے کرنا چاہیے. تو کیا فضیلت ہے قربانی کی؟ قربانی کی فضیلت، پہلی فضیلت کہ اللہ کے ہاں قربانی یعنی عید والے دن قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے. نہ نماز، کوئی چاہے کہ میں نفل پڑھتا رہوں قربانی نہ کروں، کوئی چاہے کہ میں صدقہ کرتا رہوں غریبوں میں قربانی نہ کروں، کوئی چاہے کہ میں قربانی کی جگہ کوئی اور کام کر لوں، نہیں، اللہ کے ہاں یہی سب سے بڑا عمل ہے. اور پھر یہ اور دیکھیں کہ زمین پر قربانی جیسے جانور ذبح ہوتا ہے، خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت نصیب ہو جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لہٰذا اے مسلمانوں خوش دلوں کے ساتھ قربانی کرو، خوش دلی کے ساتھ، شوق سے، بخل نہ ہو. اگلی فضیلت دیکھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن قربانی کے جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ کے ہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے بہت زیادہ افضل ہے. کوئی یہ چاہے کہ میں عید والے دن قربانی نہ کروں، جیسے بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میرے پہ قربانی واجب ہے اور میں چاہتا ہوں میں ان پیسوں سے نا کسی بیوہ کی مدد کر دوں، کسی یتیم بچے کی شادی کر دوں. یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ کام تو پورے سال ہو سکتے ہیں، بیوہ کی مدد، یتیموں کی شادی، یہ تو پورے سال بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن قربانی جو واجب ہے، اور یہ واجب قربانی کرنے سے ہی ادا ہوگا. اس واجب کی رقم کو اگر ہم نے صدقہ اور خیرات میں خرچ کر دیا تو واجب ہمارے ذمے رہے گا، گناہ ملے گا قربانی چھوڑنے کا. پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. اللہ نے جو حکم دیا ہے، جس دن جو حکم ہمیں ملا ہے اس دن وہی حکم ہم نے کرنا ہے. اپنی طرف سے دماغ نہیں چلانا کہ یہ پیسے میں کہیں اور لگا دوں، نہیں. حکم یہی ہے کہ ان دنوں میں اللہ کے ہاں قربانی ہی کرنے کا سب سے بڑا ثواب ہے. اور پھر جب قربانی کسی پر واجب ہو، آگے مسائل آئیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے. جب قربانی واجب ہے تو پھر تو کسی بھی طرح چھوٹ نہیں ہے. ہاں ایک آدمی اس پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ نہیں کرتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اس پر قربانی واجب ہے، استطاعت والا ہے، کہتا ہے میں قربانی نہیں کروں گا، یہ پیسے میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو وہ گنہگار ہوگا. قربانی کا وجوب قربانی کے جانور پر چھری پھیرنے سے ہی ادا ہوگا. اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. پھر دیکھیں نا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن قربانی کے جانور کے لیے پیسے خرچ کرنا اور چیزوں سے اللہ کے یہاں زیادہ افضل لگتے ہیں کہ اور جگہ خرچ کیے جائیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. عجیب بات ہے. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جن جانوروں کے بدن پر اون ہے، یعنی بھیڑ، دمبے، تو آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی. کتنی بڑی نیکیوں کے کمانے کا یہ ذریعہ ہے. انسان جانوروں کے بال گن نہیں سکتا، بے شمار جسم پر بال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بال پر ایک نیکی دے رہے ہیں. تو کتنی زیادہ نیکیاں کمانے کا یہ ذریعہ ہے. ایک قربانی نہ ہو بلکہ کئی قربانیاں ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا اس شخص پر جو قربانی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا جس شخص پر قربانی کرنے کی وسعت ہو، طاقت ہو، استطاعت ہو، اللہ نے مال دیا ہو، پھر بھی نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ میں بھی نہ آئے، ہمارے ساتھ عید کی نماز بھی نہ پڑھے، ہمارے ساتھ عید کی نماز بھی نہ پڑھے. کتنی سخت وعید کی بات ہے کہ عیدگاہ آنے سے ایسے مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے کیونکہ اس نے وہ کام کیے جو یہودیوں اور عیسائیوں والا کام ہے. یہودی اور عیسائی مشرک قربانی نہیں کرتے اللہ کے نام پر، اور وہ لوگ عیدگاہ نہیں آ سکتے مسلمانوں کے ساتھ نماز عید میں شامل ہونے کے لیے. تو یہ مسلمان بھی ان جیسا کام کرنے کے بعد اب اس قابل نہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی عبادت میں شامل ہو. تو لہٰذا اس وعید سے ڈرنا چاہیے. یہ سخت وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمانے کہ قربانی واجب ہے، قربانی کی استطاعت ہے، پھر بھی نہیں کرتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن شوق اور عبادت اور نیکیوں کو کمانے کے لیے وہ قرضے لے لے کر قربانی کرتے ہیں جبکہ قربانی ان پر واجب نہیں ہے.
لیکن وہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ فضیلت پورے سال میں یہی تو دن آئے ہیں قربانی کرنے کے. پورے سال کوئی چاہے اللہ کے نام پر قربانی کرنا تو یہ ثواب تھوڑی ملے گا اس کو، قربانی کا صدقے کا ثواب ملے گا. لیکن قربانی کی جو فضیلت ان 10 دنوں میں ہے یہ تو صرف اسی دن مل سکتی ہے، قربانی والے دن، یعنی عید کے دن ہی قربانی کرنے سے مل سکتی ہے، عید کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن. تو لہٰذا اس میں بخل نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اور ایک قربانی نہیں، اگر اللہ نے استعداد دی تو کئی قربانیاں کریں، سب کی طرف سے کریں. کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کریں گے، اور پھر کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کریں گے. پھر کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی طرف سے ہم قربانی کریں گے. کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی اور صحابہ کو خوشی ہوگی کہ جب حضرت صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر صحابہ کی طرف سے قربانی کریں گے. اور کس قدر ہماری طرف سے ثواب عظیم پہنچے گا ہمارے آباء و اجداد کو کہ جب ہم اپنے دادا پردادا، اپنے نانا پردانا، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں گے. تو یہ ثواب کمانے کا اور دوسروں تک ثواب کے تحفے بھیجنے کا ایک بہترین موقع ہے. قربانی نہ کرنے کی وعید، ایک جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. جو مالی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسے شخص ہماری عیدگاہ بھی نہ آئے. پھر ایک چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی مکہ اور حج کے ساتھ خاص نہیں، اور نہ صدقہ اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے کہ جو آدمی حج کو جائے وہی قربانی کرے، ایسی بات نہیں ہے. اور کوئی یہ چاہے کہ اس کی جگہ میں صدقہ کر دوں، یہ بھی نہیں ہے. تو آج کی جو ہماری کلاس ہے، الحمدللہ اس کلاس میں ہم نے ذی الحجہ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرے ہیں اور قربانی کے فضائل. اب قربانی کے مسائل اور قربانی سے متعلق قربانی کا جو فلسفہ ہے اور قربانی کس پر واجب ہے، انشاءاللہ وہ کل کلاس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. تو جو چیزیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں ان چیزوں کی روشنی میں تمام احباب جو ہماری اس کلاس میں شامل ہیں، درخواست ہے کہ ابھی سے ترتیب بنائیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی ہم نے کس طرح قدر کرنی ہے اور ان 10 دنوں کو کس طرح اہتمام کے ساتھ عبادت میں گزارنا ہے. اور دوسرا، قربانی کا اہتمام ابھی سے شروع کریں، ابھی سے کوشش کریں کہ ہم نے کس طرح قربانی کرنی ہے. اور انشاءاللہ آج کی کلاس کی ریکارڈنگ بھی ہم بھیج دیں گے. اس کلاس کو بار بار سنیں تاکہ ہمارے دلوں میں اس عبادت کا جذبہ اور شوق بڑھتا چلا جائے. باقی انشاءاللہ کل کلاس ہماری انشاءاللہ اللہ نے چاہا وقت پر 3 بجے انشاءاللہ شروع ہوگی. 3 بجے انشاءاللہ وقت پر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اور کل کی جو کلاس ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اس میں قربانی کے ضروری فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اور جانور سے متعلق اہم مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. السلام علیکم.